اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں۔ مراد قبیلہ کرن ان کی شاہ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ ہے۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمان تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے، ان کی بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے دور میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ جب وہ آئے گا تو دونوں نے دعا کروا لینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اویس کرنے سے دعا کروا لیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اور علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال ہلکا رہے، 10 سال میں 10 حج کیے، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا، تم حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا، سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کہا، یمن والے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد والے کھڑے ہو جاؤ۔ سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو مراد والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بیچارہ۔ حضرت عمر نے کہا، کیا تم کرنی ہو؟ اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا سکا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تو تمہارا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا، کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور ارد گرد اونٹ چر رہے ہیں۔ آ کر بیٹھ کے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا، کون بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اس سے خبر نہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اویس کرنی نے کہا، میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں۔ تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا؟ حضرت اویس نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ میری پوچھ گچھ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں۔ وہ کانپنے لگا، جی معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ وہ رونے لگے، کہا، میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر آپ کا، میں دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھیں گے، اس لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصرف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، باقیوں کو جانے دو،
اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کرنی تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے۔ ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے ہمارے دل میں ماں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔